السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام نئے آنے والے دوستوں کو MTV کی طرف سے خوش آمدید اور آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ اس سٹوری میں آپ کو ایک خفیہ راز کا پتہ چل جائے گا۔ دوستو، ایک رئیس تھا، اس کے ساتھ 3 عورتیں تھیں۔ وہ ہوٹل میں کھانا کھانے آتی تھی اور ایک کرامت نام کا شخص تھا وہ کہ وہاں ہوٹل میں کام کرتا تھا۔ اس نے کس طرح جانا کہ تینوں عورتیں اس کے ساتھ آتی ہیں، اس کی کیا لگتی ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو اس سٹوری میں کلیئر ہوں گی اور آپ ایک خفیہ راز بھی جان سکیں گے کہ آپ نے وہ کیا بات کرامت جانتا تھا جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ دوستو، آپ یہ ویڈیو پوری دیکھنا۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تعلق ایک غریب گھر سے تھا۔ وہ ایک اسکول کا چپراسی تھا۔ اسکول میں وہ سب استادوں سے بڑا اخلاق سے پیش آتا تھا۔ شادی کے بعد اس کے اخراجات میں بہت اضافہ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے رات کو جاب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسکول کے پرنسپل کی سفارش پر اسے ایک بہت بڑے ہوٹل میں ایک ویٹر کی جاب مل گئی۔ اب کرامت دن کو اسکول میں اور رات کو ہوٹل پر اپنی ڈیوٹی کرتا۔ ہوٹل پر ایک رئیس باقاعدگی سے آتا تھا۔ اس کی عمر 40 سال تھی۔ وہ ہفتے میں 3 بار ہوٹل میں رات کا کھانا کھانے آتا، مگر وہ اکیلا نہیں ہوتا تھا۔ ہر رات اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی عورت ضرور ہوتی تھی۔ سوموار کی رات ایک عورت، منگل کی رات دوسری اور بدھ کی رات تیسری عورت ہوتی تھی۔ تینوں عورتیں بہت خوبصورت تھیں۔ رئیس صاحب نے ادھر کسی کو بتایا ہوا تھا کہ میں نے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں اور یہ میری 3 بیویاں ہیں۔ ہوٹل کا مالک، مینیجر اور باقی سٹاف رئیس کی قسمت پر رشک کرتے تھے کہ ایک ساتھ 3 بیویاں ہیں اور تینوں ہی خوبصورت ہیں، مگر اصل معاملہ کچھ اور تھا جس کو رئیس نے چھپایا ہوا تھا۔ بیوی تو رئیس کی ایک ہی تھی جو رئیس کے ساتھ سوموار کی رات آتی تھی۔ باقی 2 عورتیں رئیس کی گرل فرینڈ تھیں، ایک منگل کی رات اور دوسری بدھ کی رات رئیس کے ساتھ ڈنر کرتی تھی۔ کرامت نے اپنی عقل مندی سے اس بات کا پتہ لگا لیا تھا کہ رئیس کی بیوی کون سی ہے اور دوست کون سی ہے، مگر اس نے اس بات کا کبھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ اور ذکر کرتا بھی کیوں؟ اس نے سوچا کہ میرے کام ادھر صرف اپنی نوکری کرنا ہی ہے، میں کیوں کسی کے ذاتی معاملات میں پڑوں۔ ایک رات رئیس سوموار کی رات اپنی بیوی کے ساتھ آیا، مگر اگلی رات وہ اکیلا ہی تھا۔ یہ 2 سال میں پہلی بار ایسا ہوا کہ رئیس اکیلا ہی ہوٹل میں کھانا کھانے آیا تھا۔ کرامت نے اسے کھانا پیش کیا اور واپس چلے گیا۔ کرامت نے محسوس کیا کہ رئیس تھوڑا اداس تھا۔ کرامت رئیس سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر خاموش رہا۔ بدھ کی رات دوبارہ رئیس اکیلا ہی کھانا کھانے آیا۔ ہوٹل میں کچھ لوگ رئیس سے پوچھ رہے تھے کہ رئیس صاحب سب ٹھیک تو ہے نا؟ آج دوسری رات ہے، آپ اکیلے ہی ہوٹل میں آ رہے ہیں، ہماری دونوں بھابیاں ساتھ نہیں آتی۔ رئیس نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایک کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور دوسرے اپنے میکے گئی ہوئی ہے۔ جب سب چلے گئے تو رئیس نے میری طرف دیکھا۔ میں اس وقت رئیس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رئیس نے مسکراتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ رئیس نے مجھ سے ایک عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا، تم بھی باقی لوگوں کی طرح یہی سمجھتے ہو کہ میری 3 بیویاں ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں رئیس صاحب، بیوی تو آپ کی ایک ہی ہے جو سوموار کی رات آپ کے ساتھ آتی ہے، باقی 2 آپ کی دوست ہیں۔ رئیس نے حیرت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تجھے اس بات کا کیسے پتہ چلا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، رئیس صاحب، میں استادوں کی محفلوں میں بیٹھنے والا ہوں، اتنا تجربہ تو مجھے بھی ہے۔ جب آپ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہوتے تھے تو ہوٹل میں موجود کچھ لڑکے بچا کر آپ کی گرل فرینڈ کو دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔
تو آپ ان کی طرف مسکرا کر دل میں کہتے تھے کہ جس بادلوں کو تم ترس رہے ہو وہ تو مجھ پر ہی برس رہے ہیں۔ مگر جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے تھے اور اگر کوئی دیکھنے کی کوشش کرتا تو آپ کی آنکھیں غصے سے لال ہو جاتی تھی۔ آپ سے یہ برداشت ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی آپ کی بیوی کی طرف دیکھے۔ دوسری نشانی مجھے یہ ملی کہ آپ کی دوست آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ادھر ادھر ضرور دیکھتی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں دوسروں سے باتیں بھی کر لیتی تھی، جس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ مگر جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ آتے تھے تو اس کی نظریں صرف آپ پر ہی ہوتی تھی، گویا آپ ہی اس کی ساری کائنات ہیں۔ رئیس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ میں بہت غلطی پر تھا۔ اللہ نے مجھے ایک اچھی بیوی دی مگر میں نے اس کی قدر ہی نہ کی۔ میں ہر مہینے ان دونوں کے اکاؤنٹس میں پیسے بھیجتا تھا۔ اس مہینے میں نے پیسے نہیں بھیجے تو انہوں نے کوئی دوسرا شکار ڈھونڈ لیا۔ رئیس نے میرے سامنے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اب وہ غیر محرم سے دوستی نہیں کرے گا اور اپنے خزانے یعنی اپنی بیوی ہی کی قدر کرے گا، اور اس دنیا کے بعد رئیس ہفتے میں صرف ایک بار ہی اپنی بیوی کے ساتھ اس ہوٹل میں ڈنر کرنے آتا تھا۔